الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے پاس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا آخری لیکچر ہے، اور اس میں ہمارے پاس جو باب ہے، جس باب کی احادیث ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، مسائل وغیرہ، وہ قضاء حاجت کا باب ہے۔ یعنی ایسے مسائل اور ایسی احادیث جن کا تعلق قضاء حاجت کے آداب کے ساتھ ہے، اور اس میں ہم جو ہے وہ سلسلہ وار جو نمبرنگ ہے احادیث کی، اس کے حساب سے احادیث نہیں پڑھیں گے، بلکہ مسائل کے اعتبار سے بالترتیب ہم جو ہے وہ احادیث کو پڑھیں گے۔ اور یہ احادیث جو ہیں اس باب کی مسائل کے ضمن میں بھی آئیں گی اور الگ بھی آئیں گی۔ باقی آپ اگر کوئی حدیث رہ جائے جو ہم ان مسائل کے ضمن میں نہ پڑھ سکیں، تو اس کو آپ کتاب، جو مترجم کتاب جو ہے وہ ریکمینڈ کی گئی ہے یا پہلے آپ کو بتائی گئی ہے، آپ اس کتاب سے اس حدیث کا ترجمہ دیکھیں گے۔ لیکن احادیث ساری مطلوب ہیں اس باب کی، تو اکثر حدیث ہمارے ساتھ مسائل کے اندر آئیں گی اور ان کی وضاحت بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ گزرے گی۔ لیکن اگر کوئی ایسی حدیث رہ جاتی ہے جس کی ان مسائل کے ضمن میں وضاحت نہیں آتی، تو وہ آپ کتاب سے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ چونکہ ہمارے پاس یہ آخری لیکچر ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس باب کی ساری احادیث کو اور ان کے مسائل کو پڑھیں۔ اور رہی بات بعد والی احادیث، کہ ہمارے پاس تو احادیث کافی ساری تھیں، لیکن مسائل چونکہ زیادہ ہیں پہلے سیمسٹر میں، طہارت اور اس طرح کے مسائل، تو اس وجہ سے اتنی زیادہ حدیث ہم نہیں پڑھ سکے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہمارے 2 لیکچر جو ہیں اضافی ایکسٹرا لیکچر ہمارے امتحانات کے بعد ہوں گے۔ امتحانات کے بعد انشاءاللہ 2 ہمارے لیکچر اکٹھے ہم کر لیں گے انشاءاللہ، تو وہ آپ لوگ جو ہے وہ ٹائم اس کا دیکھ لیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہمارا نصاب مکمل ہو جائے اور آپ لوگ مسائل سے گزر جائیں۔ کیونکہ اگلے سیمسٹر میں جو اگلا نصاب ہے وہ شروع ہوگا، نہ کہ یہ احادیث جہاں سے ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو احادیث ہماری رہ گئی ہیں انشاءاللہ وہ ایکسٹرا 2 لیکچرز ہمارے ہوں گے، اس میں انشاءاللہ ہم ان کو کمپلیٹ کریں گے، تاکہ پوری کتاب آپ کی جو ہے اس طرح ترتیب کے ساتھ چلتی جائے۔ تو انشاءاللہ امتحانات کے بعد وہ باقی ہمارے 2 لیکچر جو ہیں وہ ہوں گے، اور وہ اضافی ہوں گے، وہ آپ کے نصاب وغیرہ، آپ کے جو نظام میں وہ شامل نہیں۔ چلیے جی، تو ہمارے پاس جو باب ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، باب قضاء الحاجہ، اور بعض نسخوں میں ہے باب آداب قضاء الحاجہ، کہ یہ باب ہے قضاء حاجت کے بارے میں یا قضاء حاجت کے آداب کے بارے میں۔ اور قضاء حاجت جو ہے، یہ قضا یقضی قضاء سے مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، اور الحاجہ جو ہے یہ ضرورت اور حاجت کو کہتے ہیں۔ ہمارے اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، حاجت، یہ وہی حاجہ ہے۔ الحاجہ تو وہی ہمارے اردو میں جو حاجت ہے، ضرورت اور حاجت وغیرہ انسان کی، تو یہاں کنایا ہے، حاجت لفظ بول کر کنایا استعمال کیا گیا ہے بول و براز سے، یعنی اقوال و افعال، یعنی وہ اقوال و افعال یا اقوال و افعال کا وہ مجموعہ جس کی پیروی کرنا قضاء حاجت کے لیے مناسب ہے، جس کی پیروی کرنا قضاء حاجت کے لیے مناسب اور موضوع ہیں، وہ اقوال اور افعال مراد ہیں یہاں آداب سے، وہ اقوال اور افعال مراد ہیں یہاں آداب سے، کہ جن کو قضاء حاجت میں ملحوظ رکھنا یا ان کی پیروی کرنا یہ مناسب ہے۔ یہ جو قضاء حاجت کے آداب کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث مروی ہیں، اور ان کو علماء اور محدثین نے مختلف کتابوں میں جمع اور درج کیا ہے، یہ اسلام کی عظمت کی دلیل ہے، اسلام کے کمال کی دلیل ہے، کہ اسلام نے ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں ہماری رہنمائی کی، اور ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے بارے میں ہماری رہنمائی کی، اور ہماری ہر ضرورت کو پورا کیا ہے، ہماری ہر ضرورت پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ یعنی دنیا کے جس شعبے سے بھی انسان کا تعلق ہو اور وہ رہنمائی چاہتا ہے، شریعت میں آپ کو اس مسئلے کے اندر رہنمائی ملے گی۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اپنی امت کی رہنمائی کی ہے، کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چھوٹی بڑی خیر سے آگاہ کیا، اس کا حکم دیا یا اس کی ترغیب دلائی، اور ہر چھوٹی بڑی برائی سے، شر سے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو آگاہ کیا، اور اس سے بچنے کی تلقین بھی کی، اور اس سے ڈرایا بھی، اس کی سزائیں بھی بیان کی، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس سے بچ جائیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ جو خیر خواہی تھی، میں کہتا ہوں کہ کوئی ماں باپ یا کوئی بڑے سے بڑا بھی خیر خواہ آ جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں وہ کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس وجہ سے بعض غیر مسلموں نے
اس بات پہ حیرانگی کا اظہار کیا، تعجب کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ کیسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو ہر معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، حتیٰ کہ انہیں قضائے حاجت بھی بتاتا ہے کہ قضائے حاجت کیسے کرنی، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قضائے حاجت تو انسان کی ضرورت ہے، ضروری چیزیں تو انسان خود ہی سیکھ لیتا ہے، لیکن یہ کیسا دین ہے کہ جو انسان کو اس کی قضائے حاجت کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ یہی بات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض غیر مسلم یا کفار نے کہی، تو انہیں کہا گیا قد علمکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی الخراء، کہ تمہیں تمہارے نبی نے ہر چیز سکھائی ہے حتیٰ کہ قضائے حاجت بھی۔ الخراء جو ہے یہ قضائے حاجت کا جو انداز اور طریقہ یا اس کی آواز آپ کہہ سکتے ہیں، یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن کنایا ہے کہ تمہیں قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ کیسے کرنی۔ فقالت، انہوں نے کہا اجل ہاں، لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ، ہمیں منع کیا کہ ہم قبلہ رخ ہو کر قضائے حاجت کریں، یعنی بول و براز کے وقت، او نستنجی بالیمین، ہمیں اس سے بھی منع کیا گیا کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں۔ دیکھیں نا اسلام کی خوبی دیکھیں آپ، اسلام کا حسن دیکھیں کہ دائیں ہاتھ سے اکثر انسان کھاتا ہے اور ہمیں کھانے کی تلقین کی گئی ہے، تو ہمیں منع کیا گیا کہ ہم اس سے استنجا کریں، کیونکہ اگر ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں گے اور اسی سے کھانا کھائیں گے تو یہ میڈیکلی طور پہ بھی نقصان دہ ہے کہ اس کے جراثیم اور جو مطلب کہ نقصان دہ مواد ہے وہ انسان کے معدے کے اندر جائے گا، اور معدے کے اندر جانے کے بعد جو ہے وہ بے شمار بیماریوں کا موجب بنے گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہمیں اپنے قبلے کا احترام کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ اتنا احترام کریں کہ ہم قضائے حاجت کرتے ہوئے بھی اس کی طرف رخ نہ کریں۔ وَأَن نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، اور اس سے بھی ہمیں منع کیا گیا کہ ہم 3 پتھروں سے کم سے، 3 ٹیلوں سے کم سے استنجا کریں، کیونکہ 3 سے کم سے استنجا کامل نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہمیں تلقین کی کہ 3 کم از کم ڈیلے ہوں، یعنی مٹی کے، یا 3 سے زیادہ ہوں تو اس سے استنجا کرنا چاہیے۔ او ان نستنجی برجیع او بعظم، اور ہمیں اس بات سے بھی منع کیا گیا کہ ہم لید سے استنجا کریں، او بعظم یا ہڈی سے۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، ہماری شریعت میں جو حیوانات ہیں، دیگر جو مخلوقات ہیں، ان کے احترام کو بھی باقی رکھا گیا ہے، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جس رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنات نے ملاقات کی، تو جنات نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ شکوہ اور شکایت کی کہ لوگ جو ہے وہ ہڈیوں سے استنجا کرتے ہیں اور یہ ہماری خوراک ہے، یا لید کو بھی کہا کہ ہماری خوراک ہے، یا کہا کہ ہماری سواریوں کی خوراک ہے، یعنی جنات نے یہ کہا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس سے استنجا نہ کیا کرو، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، یہ تمہارے بھائی جنات جو ہیں مسلمان، یعنی ان کی خوراک ہے۔ واللہ عالم، لیکن حدیث صحیح ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو آپ دیکھیں کہ جنات کے حقوق کا بھی خیال رکھا گیا، اور اسی طرح اس میں جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ آگے انشاءاللہ ہم مسائل پڑھیں گے کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے، وہ خوراک حیوانات کی ہو یا انسانوں کی ہو، اس سے بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے انسانوں کی تعظیم اور احترام، ایسے حیوانات بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ، انشاءاللہ یہ مسائل ہمارے ساتھ آئیں گے۔ تو اس حدیث میں شریعت کے کامل اور شامل ہونے کا بیان ہے۔ کس چیز میں کامل اور شامل؟ ہر اس چیز میں جس کے لوگ محتاج ہیں، وہ عبادات ہوں یا معاملات ہوں، تو مختلف انداز سے شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو قضائے حاجت کے آداب سے متعلق جو احادیث ہیں، ان کو ہم باقاعدہ نہیں پڑھیں گے ترتیب کے ساتھ جیسے میں نے ذکر کیا، بلکہ ہم آداب کی صورت میں ان کو ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، اور جب کوئی ادب پڑھیں گے اس کے تحت جو حدیث آئے گی انشاءاللہ وہ ہم اس طرح ترتیب کے ساتھ آداب کے مناسبت سے پڑھتے جائیں گے۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اگر آبادی میں ہو تو باتھ روم میں داخل ہونے سے قبل اس بات کی تسلی کی جائے کہ اندر کوئی دوسرا موجود تو نہیں۔ یہ ادب ہے، کیونکہ قدیم زمانے کے اندر لوگ صحراؤں میں جاتے تھے، اور عصر حاضر میں واش رومز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، خصوصاً جو پبلک مقامات ہوتے ہیں وہاں دروازہ کھولنے سے پہلے دروازے کو نوک کرنا چاہیے یا کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے۔ بسا اوقات کچھ بڑی عمر کے لوگ یا کچھ لوگ جو ہے وہ دروازہ بند کرنا بھول جاتے ہیں، یا بعض کو بند کرنا نہیں آتا، تو اس وجہ سے مناسب یہ ہے کہ آپ جب جائیں تو آپ یہ تسلی کر لیں کہ اندر کوئی دوسرا تو موجود نہیں۔ تو اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو دروازہ کھٹکھٹایا جائے، اگر کوئی اندر ہوگا تو وہ صاف ظاہر ہے کہ پانی وغیرہ چھوڑے گا یا آپ کو بتانے کی کوشش کرے گا کسی انداز میں کہ میں اندر ہوں، یا پھر کچھ دیر تک انتظار کر لیں۔ خصوصاً یہ جو ادب ہے اس کا خیال ہمیں پبلک مقامات جو ہیں جہاں پبلک باتھ رومز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں ان کا خیال ہمیں کرنا چاہیے۔
दूसरा अदब ये है कि बैतुल खला में दाखिल होते वक्त अपना बायां पाँव आगे और दायां पीछे रखें। मस्जिद के अंदर जब हम दाखिल होते हैं तो मस्जिद के आदाब में से अदब यह है कि हम दायां कदम आगे रखें और बायां पीछे रखें, निकलते हुए बायां आगे और जो है वो दायां पीछे। लेकिन बैतुल खला में इसके बिल्कुल बरक्स, वो ये है कि जब हम बैतुल खला में दाखिल हों तो बायां पाँव आगे रखें। और इसकी वजह यह है कि मस्जिद जो अल्लाह ताला का घर है और बाबरकत मुकाम है, और अल्लाह के यहाँ ज़मीन में सबसे पसंदीदा जो महबूब जगह हैं वो अल्लाह के घर हैं, मसाजिद हैं। और अल्लाह के यहाँ मबगूज़ तरीन जो जगह है नापसंदीदा वो बाजार है, जैसा कि सही हदीस नबी कायनात अलैहिस्सलाम से मरवी है। तो पसंदीदा जगह में जाते हुए हमें पसंदीदा जो जिहत है उसको आगे रखना चाहिए। जिहत जो तरफ यानी अल्लाह को पसंद जो तरफ है वो दाई है। इस वजह से असहाबुल यमीन, अहले जन्नत असहाबुल यमीन होंगे, दाएं जानब। नामा अमाल भी अहले जन्नत को दाएं हाथ में दिए जाएंगे। और अल्लाह ताला के हाथ हैं और दोनों अल्लाह के हाथ दाएं हैं, जैसा कि हदीस में वकील ता यदैहि यमीनुन, और अल्लाह के दोनों हाथ जो है वो दाहिने। लिहाजा दाई जानिब जो है वो नबी अलैहिस्सलाम को भी पसंद थी, जैसे हमने पीछे पढ़ा, काना यूजिबु तयम्मुनु फी तनाउली व तरज्जुली व फी शानी फी तौरी व फी शानी कुल्ली। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दाई जानिब पसंद थी, कंघी करने में, जूता पहनने में, हर काम के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दाई जानिब को क्यों मुकद्दम रखते थे? क्योंकि ये अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा है। लिहाजा बाबरकत जगहों में जाते हुए हमें दायां कदम आगे रखना चाहिए, और जो मबगूज तरीन जगह हैं जहाँ अल्लाह ताला नापसंद उन जगहों को करता है उनमें बायां कदम आगे रखना चाहिए। तो ये वाशरूम जो है बैतुल खला, ये भी उन नापसंदीदा मुकामात पे, चूंकि यहाँ जिन्नात वगैरह होते हैं और यहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं होता, आप जानते हैं, तो इस वजह से वहाँ शयातीन होते हैं, जिन्नात होते हैं, और वहाँ जिक्र भी नहीं कर सकते हम, जबकि मस्जिद के अंदर तो जिक्र ही होता रहता है बाकी मुकामात पे। तो इस वजह से वहाँ बायां कदम जो है वो हम दाखिल होते हुए रखेंगे और दायां पीछे रखेंगे, और निकलते हुए इसके बरक्स के बायां जो है वो हम पीछे रखेंगे, दायां आगे रखेंगे। बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ पढ़ना, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल खला, अल खला जो है ये खला यखलु खला अन से है, जिसका माना होता है सहरा, खाली जगह। तो ये असल में किनाया है उस जगह से जहाँ कज़ाए हाजत इंसान करते हैं, जहाँ इंसान कज़ाए हाजत करते हैं वहाँ उस जगह से ये किनाया के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। यानी जब आप बैतुल खला में दाखिल होते, यानी कज़ाए हाजत के लिए आप जो है वो बैतुल खला में जाते, जो भी मखसूस मुकाम होता कज़ाए हाजत का, वहाँ जब आप जाते तो आप ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइथ। ये जो है वो हमारे बाब की हदीस नंबर 2 है, ये बाब की हदीस नंबर 2 है। तो इसमें ये अदब सिखाया गया है कि आप बैतुल खला में जाते हुए आप जो है वो ये दुआ पढ़ें। तो इदा दखला, जब आप दाखिल होते, अल खला बैतुल खला में यानी कज़ाए हाजत की जगह। अगर तो बैतुल खला यानी वाशरूम्स हैं तो फिर भी आप दाखिल होते वक्त यानी जब आप इरादा करते दाखिल होने का तब आप पढ़ेंगे। और अगर आप सहरा के अंदर किसी जगह जाके करना चाहते हैं तो वहां भी आप जब उसमें दाखिल होंगे उस जगह में, तो आप वहां जो है वो पढ़ के उस मुकाम पे जाके बैठेंगे जहाँ कज़ाए हाजत करना चाहते हैं। तो आप ये फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइथ। अल खुबुस जो है, अल खुबुस ये हकीकत में खबीस की जमा है, खुबुस खबीस की जमा है, और ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए, मुजक्कर के लिए, जिन्नात में से जो मुजक्कर यानी मेल हैं उनके लिए। और खबाइस जो है ये खबीसतुन की जमा है, खबाइस खबीसतुन की जमा है और खुबुस ये खबीस की जमा है। तो ये मुजक्कर और मुअन्नस मुराद है, यानी उनके दोनों जिन्स मुजक्कर और मुअन्नस। यानी ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ मिनल खुबूसी, खबीस जिन्नात से, और खबीसनी जो जिन्नात हैं उनसे, यानी मुजक्कर और मुअन्नस उनके दोनों किस्म की जिन से मैं तेरी जो है वो पनाह मांगता हूँ। तो इसमें जो है वो इंसान जो है वो ऐसे मुकाम पे जहाँ वो रहते हैं वहाँ अगर इंसान दुआ पढ़ के जाता है, ये तो अल्लाह ताला उसको उनके मस्त और उनकी जो उनकी शर है अल्लाह ताला उससे जो है वो महफूज कर लेता है। और इस बारे में हदीस मौजूद है सुनन नबी दाऊद वगैरह में, अगरचे हदीस में इल्लत है लेकिन हदीस कुछ यूं है, उसमें हदीस में अल्फाज ये हैं, इन्ना हादिहिल हुशूश मुख्तदरतुन, कि बेशक ये जो वाशरूम्स वगैरह और ये जो बैतुल खला के मुकामात हैं यहाँ जिन्नात शयातीन का हुजूर होता है। फ़इज़ा अता अहदुकुमुल खला,
جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں آئے فلیقول، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث یا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو مختلف الفاظ حدیث کے وارد ہوئے ہیں دعا کے، بعض حدیث میں بسم اللہ کا ذکر بھی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، لیکن علماء کہتے ہیں کہ جس حدیث میں بسم اللہ کا ذکر ہے وہ حدیث ضعیف ہے، اس کے تمام طرق، اور صحیح صرف اتنا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور انشاءاللہ جو شخص جو ہے اس نیت سے دعا پڑھ کے بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے وہ انشاءاللہ شیاطین کے نقصان اور شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو خبث اور خبائث میں نے وضاحت کر دی ہے کہ خبث خبیث کی جمع ہے، مراد میل ہے یعنی مرد، اس کے جو مذکر ہیں، اور خبائث جو ہے وہ خبیثۃ کی جمع ہے، اور اس سے مراد جو جننیاں ہیں یعنی مؤنث ان کی وہ مراد ہے۔ اس کے بعد چوتھا ادب ہے بیت الخلاء سے نکلتے وقت دعا پڑھنا، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائب قال غفرانک، اللہ کے نبی علیہ السلام جب بیت الخلاء سے نکلتے یعنی قضائے حاجت سے، اللہ کے نبی جب قضائے حاجت سے نکلتے فارغ ہو کر، قال تو آپ فرماتے غفرانک۔ اصل میں یہ غفرانہ جو ہے یہ منصوب ہے، اس میں ایک فعل ہے جو محذوف ہے، فعل محذوف ہے، اصل میں ہے اسأل غفرانک، اسأل غفرانک، کہ اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری بخشش کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں۔ اسأل غفرانک اصل میں ہے، تو یہ فعل محذوف جو ہے اس کا یہ اصل میں مفعول ہے، اسأل غفرانک، کہ اللہ میں تیری بخشش اور تیری مغفرت کا طلبگار ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے اسأل غفرانک یہ دعا کیوں پڑھتے تھے، یا غفرانک اللہم، یا اللہم غفرانک، مطلب یہ دعا کیوں پڑھتے تھے؟ خالی غفرانک یہ اصل میں تو ہے نا اسأل غفرانک، لیکن یہ دعا اللہ کے نبی علیہ السلام کیوں پڑھتے تھے؟ ہاں جی، کون اس کا جواب دے گا آپ میں سے؟ میں نے اس وجہ سے اس کا جواب کلاس میں رکھا ہوا ہے۔ ہاں سر کیونکہ وہ گندگی والی جگہ سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں اس لیے۔ تو پھر کیا ہے، یہ ایک انسان کی ضرورت ہے، اس دوران وہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے نا، تو باہر اللہ کا آ کے ذکر نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہے، یہ ایک ضرورت ہے انسان کی۔ سر وہ بال اللہ نے حکم حفاظت نہیں دیا، وہاں سے نکل جب رہے اللہ ہیں۔ نے حکم ہی نہیں دیا اس جگہ پہ ذکر کرنے کا، تو پھر بخشش اور معافی کس چیز، کس غلطی کی معافی ہے؟ ہاں جی، سر وہ اس جگہ سے غلطی کی نہیں حفاظت سر، عدم آئے ہیں تو کے اللہ کا شکر ذکر ادا نہ کر رہے ہیں، کرنے کی وجہ سے، اللہ کہ کی ذکر نہیں بخشش کر مانگ سکے اس رہے ہیں۔ دوران۔ بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے وہاں حکم دیا ہی نہیں ذکر کرنے کا، تو پھر معافی کس چیز سے؟ اس نے غلطی نہیں کی کوئی وہاں، اللہ نے کہا کہ ایسی مقامات پہ تم میرا ذکر کرو۔ ہاں سر جب انسان واش روم میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے نا، تو جب دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے ان سے بچا لے، تو اس کے یہ غفرانہ کا بعد میں۔ جی چلیے خیر، بعض علماء نے یہ توجیہ کی ہے کہ چونکہ وہاں انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ غفرانہ کا پڑھتے تھے کہ اللہ میں تیرے ذکر سے یہاں اتنی دیر غافل رہا ہوں، اس وجہ سے تیری بخشش اور معافی چاہتا ہوں۔ بعض نے کہا چونکہ وہاں قضائے حاجت کی اس نے، تو اس قضائے حاجت کرنے کی وجہ سے اس نے بخشش مانگی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے جیسے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ چیزوں کو دیکھ کر چیزیں یاد آتی ہیں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ چیزوں کو دیکھ کر چیزیں یاد آتی ہیں، جب انسان قضائے حاجت کرنے والا ہوتا ہے، اس کو پیشاب وغیرہ آتا ہے، انسان کے اوپر بوجھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ میرے ساتھ ساتھ ذرا چلتے جائیے۔ ہاں جی، جب انسان نے قضائے حاجت کرنا ہوتی ہے تو انسان بوجھل ہوتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے؟ بوجھل ہوتا ہے۔ بوجھل ہوتا ہے نا۔ جی سر۔ جب انسان قضائے حاجت کر لیتا ہے تو اس وقت انسان ریلیکس ہو جاتا ہے یا پھر بھی بوجھل ہی رہتا ہے؟ نہیں، ہلکا ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو ہلکا ہو جاتا ہے۔ جاتا ہے۔ ریلیکس ہو جاتا اچھا، یہی کیفیت انسان پر گناہوں کی ہے کہ یہ دیکھ کر انسان کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں کہ اللہ جیسے تو نے میرے اس پیٹ سے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ جس بندے کو قبض ہے یا یہ مسئلہ ہے اس سے جا کے پوچھیں کہ یہ
یہ جو قضائے حاجت کا وقت پہ آ جانا اور انسان کا ہلکا ہو جانا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. انسان جو ہے وہ وقت پہ قضائے حاجت کرتا ہے اور اس سے جو ہے وہ انسان بالکل فریش ہو جاتا ہے. لیکن جن لوگوں کو بیماری ہے آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ ان بیچاروں کو، وہ بیڈ پہ لیٹتے ہیں کہ ان کو قضائے حاجت آ جائے لیکن ان کو قضائے حاجت نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ محض فضل و کرم ہے. اللہ چاہے تو بندے کا بندے کی قضائے حاجت روک دے، انسان اسی میں مر جائے، اللہ قادر ہے اس پر. لیکن اللہ کا فضل و کرم آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کے لیے کیا کیا اسباب مہیا کیے. تو انسان جب قضائے حاجت کرتا ہے نا تو انسان کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں کہ اللہ جیسے تو نے میرے پیٹ کو ہلکا کر دیا اس بوجھ سے، اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے اور میرا وہ بوجھ بھی ہلکا کر دے. آپ سمجھ آئیے، آپ کو چیز مناسبت سمجھ آ گئی؟ جی سر. ہاں جی. تو یہ اصل جو مجھے سمجھ آنے والا پوائنٹ اصل ہے صحیح، اس کی ریزن اور وجہ یہ بنتی ہے واللہ عالم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر آپ کو چیز دیکھ کر سوال کرتے تھے. مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ معروف ہے. اللہ کے نبی ایک دفعہ کھجور کا گابا کھا رہے تھے، وہ کھجور کے اندر سے مغز نکلتا ہے جس کو جمار کہتے ہیں. اللہ کے نبی وہ کھا رہے تھے تو آپ نے سوال کر دیا. آپ نے کہا کہ صحابہ سے پوچھا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی مثال مومن کی مثال ہے، یعنی مومن کی مثال اس درخت کی مثال ہے، اس درخت کی ہر چیز نفع بخش ہے، مومن بھی نفع بخش ہے. آپ نے میں کون سا وہ درخت ہے؟ سارے صحابہ جو ہے وہ ششدر رہ گئے، کسی کو جواب نہیں پتا تھا کیونکہ صحابہ دور دور سوچ رہے تھے. کسی کا ذہن ادھر نہیں گیا کہ آپ کھجور کھا رہے ہیں یا کھجور کا وہ جمار کھا رہے ہیں، ہو سکتا کھجور ہی ہو. حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ چھوٹے تھے ابھی، لیکن ان کو سوال کا جواب پتا تھا، ان کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کے نبی یہ کھا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کھجور ہی ہو. لیکن بتایا نہیں شرم کی وجہ سے کیونکہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. تو جب مجلس ختم ہوگی تو اپنے والد حضرت عمر کو فرمانے لگے ابا جی یہ جواب تو مجھے آتا تھا. انہوں نے کہا کیا جواب؟ انہوں نے کہا کہ یہ کھجور کا درخت ہے. تو حضرت عمر نے کہا جا یار وہاں بتا دیتا تو پتا تو چلتا کہ عمر کا بیٹا ہے، عمر کے بیٹے نے جواب دیا ہے. تو بہرحال تو حضرت عبداللہ بن عمر کو کیسے پتا چلا کہ کھجور کی آپ مثال دے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کھجور کا وہ جمار کھا رہے تھے جو اس کے اندر سے مغز نکلتا ہے نا، یہ جیسے ناریل ہوتی ہے نا اس طرح کا ہوتا ہے، اندر سے نکلتا ہے وہ. تو اس سے عبداللہ بن عمر کو پہچان گیا. تو اسی طرح چیزیں دیکھ کر چیزیں یاد آتی ہیں. تو جب انسان یہ بوجھ محسوس کرتا ہے اور اس کو ہلکا کرتا ہے تو اس کے بعد انسان کو پھر گناہوں کا بوجھ یاد آتا ہے. تو اس وجہ سے وہ فرانہ کا پڑتا ہے کہ اللہ جیسے تو نے مجھے اس بوجھ سے ہلکا کر دیا ایسے میرے گناہوں کا بوجھ بھی مجھ سے ہلکا کر دے اور مجھے معاف کر دے. یہ اصل میں مقصود ہے. باقی توجیحات ہیں علماء کی. کسی نے کہا کہ جی وہ اس وجہ سے ہے کہ ذکر نہیں کر سکے وہاں، یا کسی نے کہا کہ وہاں چونکہ قضائے حاجت کی ہے اور مطلب وہ گندگی ہے اس وجہ سے جگہ گندی کی ہے، یا مختلف لوگوں نے ذکر کی. لیکن یہ ساری توجیحات جو ہیں واللہ عالم کو اس قدر مضبوط نہیں جس قدر یہ ہے. پانچواں ادب یہ کہ بیت الخلاء میں کوئی ایسی چیز لے کے داخل نہ ہو جس پر اللہ کا ذکر ہو، جیسا کہ قرآن یا قرآنی آیات، مسنون دعائیں وغیرہ ہیں، یا جس پہ بھی اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. اس کی دلیل حضرت انس کی حدیث ہے اور یہ ہمارے بابو قضاء الحاجہ جو ہے اس کی پہلی حدیث ہے. بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے یعنی قضائے حاجت کی جگہ پہ تو آپ اپنی انگوٹھی اتار دیتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی کی 3 لائنیں تھیں. اللہ کے نبی کی انگوٹھی میں 3 لائنیں تھیں. پہلی لائن میں لفظ جلالہ تھا، اس کے بعد جو ہے وہ رسول تھا، اس کے بعد محمد تھا. تو محمد رسول اللہ یہ لکھا ہوا تھا، اس وجہ سے آپ جو ہے وہ اسے اتار دیتے تھے. لیکن حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. اس حدیث میں 2 علتیں ہیں جیسا کہ یہاں نیچے ذکر کی گئی ہیں. ایک تو ابن جریج عبد الملک ابن عبدالعزیز ابن جریج یہ مدلس راوی ہیں اور یہ ان کے ساتھ حدیث بیان کر رہے ہیں، اور مدلس راوی جب ان کے ساتھ روایت کرتا ہے تو اس کی روایت مدلس ہوتی ہے. مدلس راوی جب ان کے ساتھ روایت کرے تو اس کی روایت مدلس ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے متن میں قلب واقع ہوا ہے، متن کے الفاظ میں جو ہے کچھ ہیر پھیر ہے، تقدیم و تاخیر ہے. تو ان 2 علتوں کی بنیاد پر علماء نے کہا ہے کہ حدیث یہ ضعیف ہے. البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی جو ہے اس کا ذکر دیگر صحیح حدیث میں بھی موجود ہے، اور اس وجہ سے علماء کے درمیان اختلاف ہوا کہ جن چیزوں پر اللہ کا نام لکھا ہو یا ذکر ہو کیا ان کو بیت الخلاء میں لے جایا جا سکتا ہے کہ نہیں. بعض علماء نے کہا کہ مکروہ ہے، بعض علماء نے کہا کہ خلاف ادب ہے. بہرحال یہ ہے کہ حدیث صحیح ہو یا نہ ہو لیکن اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، قرآن کریم اس کو لے کر نہیں جانا چاہیے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اس سے جو ہے وہ ہمیں بچنا چاہیے. جب وہاں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے تو پھر ایسی چیزیں بھی لے کر جانا
یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ جو انگوٹھی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو یہ انگوٹھی حضرت عثمان کے پاس تھی۔ تو بیر عریس جو ہے مدینہ کا ایک کنواں ہے، آج بھی موجود ہے بیر عریس، اس بیر عریس کے اوپر حضرت عثمان بن عفان اپنی ٹانگیں نیچے لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور انگلی کو اتار کے، انگلی سے انگوٹھی اتار کر ایسے اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، یا مطلب اس کو ایسے دیکھ رہے تھے، تو اچانک ان کے ہاتھ سے پھسلی اور یہ انگوٹھی جو ہے نبی علیہ السلام کی، یہ اس بیر عریس کے کنویں، جو کنواں تھا بیر عریس، اس کے اندر گر گئی۔ تو کافی پانی نکالا گیا، کافی دیکھی گئی، لیکن وہ دوبارہ نہیں مل سکی۔ واللہ عالم اس کے اندر کیا حکمت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، لیکن وہ دوبارہ یہ انگوٹھی نہیں مل سکی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گم ہوئی تھی اس کنویں کے اندر، لیکن دوبارہ نہیں مل سکی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس حدیث سے اگرچہ ضعیف ہے، لیکن جو ہے وہ دیگر جو شریعت کے قواعد اور اصول ہیں، قرآن کریم کی تکریم، احترام اور ادب، اور دیگر اللہ کے ذکر کا ادب اور احترام، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر لے کر ایسی چیزوں کو نہیں جانا چاہیے جن میں اللہ کا ذکر ہو، دعائیں ہوں، ان کو باہر رکھ دیا جائے۔ آپ قضائے حاجت کریں اور باہر آ کے جو ہے ان کو اٹھا لیں۔ باقی جو موبائلز وغیرہ کے اندر ایپس ہیں، وہ تو جب موبائل بند ہو جاتا ہے تو بس اس کا حکم موبائل کا ہی ہے، تو اس وجہ سے وہ ایپس وغیرہ اس کے اندر نہیں آتے، ایپس وغیرہ اس کے اندر نہیں آتے۔ یہاں مراد ورکی چیزیں جو لکھی ہوتی ہیں کسی چیز پر یا کتابت وغیرہ، وہ اس سے مراد ہے۔ لوگوں سے چھپنا اور ارد گرد کے لوگوں سے دور چلے جانا، یہ بھی ادب ہے کہ آپ لوگوں سے چھپ جائیں، اور کوشش کریں ایسے واش رومز کے دروازے ہوں کہ جو بالکل جو ہے وہ محفوظ ہوں، ان کے اندر سے نظر نہ جاتی ہو، اور ان کے اندر سے یا اوپر سے۔ ہمارے ہاں بعض دیہاتوں کے اندر لوگ بالکل اس کا خیال نہیں کرتے، یا تو دروازے ہوتے ہی نہیں، یا آگے کپڑا وغیرہ لٹکایا ہوتا ہے، یا چارپائی باہر لوگوں نے رکھی ہوتی۔ بعض مقامات پہ ہم گئے، آج بھی کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا انہوں نے آگے چارپائی رکھی ہوتی، چارپائی کے اندر سے آپ جانتے ہیں کہ وہ سوراخ ہوتے ہیں، بعد نے پھٹا ہوا کپڑا لٹکایا ہوتا ہے، بعد اوپر چھت ہی نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی ہیں، ہمسائے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مطلب اس طرح کا۔ تو یہ مناسب نہیں ہے، اب مکمل انتظام کرنا چاہیے ان چیزوں کا۔ تو یہ ادب ہے۔ اور اگر آپ باہر قضائے حاجت کرنا چاہتے ہیں تو پھر دور چلے جائیں۔ قدیم زمانے کے اندر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے وہاں بسا اوقات جب باہر نکلتے تھے تو بعض عورتیں، بعض مرد وہاں بالکل دیہات کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، جہاں لوگ گزر رہے ہوتے تھے وہاں بیٹھ کے قضائے حاجت کر رہے ہوتے تھے۔ یہ بے ادبی ہے، اور یہ ان آداب سے عدم واقفیت ہے اور جہالت ہے۔ ان چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں آگاہ ہونا چاہیے۔ شریعت نے جب ہمیں آداب سکھائے ہیں، ہمیں بتائے ہیں، تو ہمیں سیکھنے چاہیے۔ اس سے شریعت اور مسلمانوں کا حسن واضح ہوتا ہے، اور اسلام کا کمال واضح ہوتا ہے دوسروں کے سامنے۔ تو حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، قالا فرماتے ہیں، اردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم خلفہ، ایک دن اللہ کے نبی نے مجھے اپنے پیچھے سوار کیا سواری پر، فاسر الی حدیثا، اللہ کے نبی نے چپکے سے مجھ سے کوئی بات کی، اللہ کے نبی نے چپکے سے یا آہستہ سے مجھ سے کوئی بات کی، لا احدث به احد من الناس، میں لوگوں میں سے کسی سے وہ بات نہیں کروں گا۔ کوئی خاص ہوگی ان کے ساتھ، صاحب جو بات خاص ہو اس کو دوسروں کو بتانا ضروری بھی نہیں، لیکن اگر ایسی کوئی بات ہو کہ جس کا تعلق پوری امت کے ساتھ ہو، اسے چھپانا گناہ ہے، اسے چھپانا گناہ ہے، اللہ کی کوئی مسلط کا تقاضا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، فتنے کا ڈر ہو، یا صحابہ کرام نے بعض حدیث بیان نہیں کی فتنے کے ڈر سے، جیسے نبی صاحب نے بعض ظالم عمراء اور حکمرانوں کے نام لیے تھے، لیکن انہوں نے اس ڈر سے بیان نہیں کیے کہ کہیں ہماری گردن نہ جو ہے وہ اڑا دی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے دو طرح کا علم لیا ہے، ایک طرح کا علم تو میں نے بیان کر دیا ہے، اور دوسرا اگر میں بیان کروں تو میری گردن جو ہے وہ کاٹ دی جائے، یا میری شارک جو ہے وہ کاٹ دی جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ لا احدث به احد من الناس، نہیں میں بیان کروں گا کسی کو بھی یہ بات جو اللہ کے نبی نے چپکے سے مجھ سے کی، وکان احب ما استتر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ کے نزدیک محبوب تھا، مستتر بھی جس سے آپ چھپتے یا ستر اختیار کرتے، پردہ اختیار کرتے رسول اللہ علیہ وسلم، لحاجت ہی اپنی قضائے حاجت کے لیے، ہدف او حائش نقل، ہدف کا معنی زمین کا کوئی بلند حصہ، یعنی قضائے حاجت کے وقت جس کے پیچھے آپ چھپنا زیادہ پسند کرتے تھے اس میں سے یا تو زمین کا کوئی بلند حصہ ہوتا، چٹان وغیرہ یا کوئی چوٹی وغیرہ یا کوئی چھوٹی پہاڑی وغیرہ، اس کے پیچھے آپ بیٹھ جاتے تھے، یا پھر او حائش نخل، کوئی کھجوروں کے درخت یا باغ، کھجوروں کے درخت کا جھنڈ جو ہوتا ہے نا،
وہ مراد ہے یا پھر باغ وغیرہ، تو آپ اس کے پیچھے یعنی باہر کی جانب، یہ نہیں کہ کھجوروں کے نیچے آپ بیٹھتے تھے، ان کے پیچھے دور کر کے بیٹھتے تھے، ان کے نیچے نہیں بیٹھتے تھے، کیونکہ آگے حدیث آئیں گی کہ پھل دار درخت کے نیچے بیٹھنا، قضائے حاجت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کھجوروں کے، ویسے بھی کھجوریں ہر وقت نہیں لگی ہوتی، کھجوریں ہر وقت نہیں لگی ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ یا تو اونچے بلند زمین کے پیچھے بیٹھتے تھے، یعنی چٹان وغیرہ یا کوئی چوٹی وغیرہ، یا پھر آپ جو ہے کھجوروں کا جو درخت ہوتے تھے یا باغ وغیرہ ہوتا تھا ان کا جھنڈ وغیرہ، اس کے پیچھے آپ بیٹھتے تھے۔ قال ابن اسماء فی حدیثی، اپنی حدیث میں کہتے ہیں، یعنی حائط نخل، کھجوروں کے باغ یا اس کی دیوار کے پیچھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر جو ہے وہ قضائے حاجت کرنا زیادہ پسند کرتے تھے بنسبت صحرا کے اندر خالی جگہ بیٹھنے کی بجائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فَأَتَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حاجتہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ قضائے حاجت آئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ، آپ جانے میں بہت آگے نکل گئے، فَأَبْعَدَ دور جانا، فی الْمَذْهَبِ جانے میں یعنی جگہ میں۔ اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے کہ مذہب سے کیا مراد ہے، تو مذہب جو ہے یہ میم کے فتح اور دال کے سکون کے ساتھ اس کے دو معنی کیے گئے۔ ایک معنی یہ کہ وہ جگہ جس کی طرف قضائے حاجت کے وقت جایا جاتا ہے، یعنی آپ اس میں بہت دور چلے جاتے، اپنی وہ یعنی قضائے حاجت کی جگہ دور اختیار کرتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آبادی سے بہت دور جانا اس کے تین فائدے ہیں، اس کے تین فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب انسان بہت دور چلا جاتا ہے تو لوگوں کی نظر نہیں پڑتی۔ نمبر دو، آبادی کے اندر رہنے والے لوگوں کو بدبو نہیں آتی۔ نمبر تین، ان کو آواز نہیں آتی، ان کو آواز نہیں آتی۔ انسان ان تینوں چیزوں سے ان کو محفوظ کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس وجہ سے دور جانے کا مقصد تھا کہ آبادی کے قریب انسان اگر قضائے حاجت کرے گا تو لوگوں کو بدبو آئے گی، اور اسی طرح لوگ دیکھیں گے، اور اس طرح لوگوں کو آواز بھی آئے گی اس کی۔ بسا اوقات انسان اگر معدہ وغیرہ خراب ہو تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مخصوص حکمتوں کی وجہ سے آپ جب قضائے حاجت کرتے تو آپ بہت دور کی جگہ اختیار کرتے۔ ایک تو معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی بمعنی مصدر ہے، یعنی آپ دور چلے جاتے یا جانے میں آپ بہت آگے نکل جاتے، جانے میں آپ بہت، تو نتیجہ پھر بھی وہی ہے، نتیجہ پھر بھی وہی ہے۔ قضائے حاجت کی جگہ یا زمین کے قریب ہونے سے قبل شرمگاہ سے کپڑا نہ اٹھایا جائے۔ بعض لوگ، بزرگ حضرات، بڑی عمر کے لوگ جو ہے وہ جب کہیں قضائے حاجت کرتے ہوتے ہیں تو وہ پہلے ہی کپڑا اٹھا کے بھاگ پڑتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ابھی بیٹھے نہیں ہوتے، کپڑا پہلے اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آج کل خصوصاً آپ جانتے ہیں کہ جو پبلک مقامات ہوتے ہیں، جو ہوٹلز وغیرہ ہوتے ہیں، بعض خبیث لوگوں نے وہاں کیمرے لگائے ہوتے ہیں، بعض خبیث لوگوں نے وہاں کیمرے لگائے ہوتے ہیں بلیک میلنگ کے لیے، یا مطلب کہ لوگوں کی ویڈیوز بناتے ہیں۔ تو اس میں بھی فائدہ ہے، اس میں بھی فائدہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا ستر محفوظ رکھے، اور جب بالکل سیٹ کے اوپر بیٹھنے لگے تب انسان جو ہے وہ کپڑا اٹھائے شرمگاہ سے یا اتارے۔ یہ نہیں کہ پہلے اتار کے سائڈ پہ کرتے، بعض لوگ تو پینٹ ہی اتار کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ ان چیزوں کے فوائد ہیں، اگرچہ دنیا ترقی کر گئی، جتنی بھی ترقی کر گئی ہے، لیکن یہ جو آداب ہمیں بتائے گئے ان کے فوائد ہیں، اور ان کو ہم جدید انداز میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو اس کی مثال دی کہ بعض لوگوں نے کیمرے CCTV لگائے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کی ویڈیوز بناتے ہیں، خواتین کی، مرد حضرات کی، بعض پبلک مقامات پہ۔ تو اس چیز کا فائدہ ہے کہ آپ جب بالکل اس کے مطلب کہ سیٹ کے اوپر بیٹھنے لگے تو آپ تب جو ہے وہ اپنے کپڑے وغیرہ اس کو اٹھائیں شرمگاہ سے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد حاجتن، اللہ کے نبی علیہ السلام تھے اذا ارادہ، جب ارادہ کرتے، حاجتن قضائے حاجت کا، لا یرفع ثوبہ، نہیں اٹھاتے تھے اپنے کپڑے کو، یعنی اپنی شرمگاہ سے، حتی یدنو من الارض، حتیٰ کہ زمین کے قریب ہو جاتے۔ دنا یدنو کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، دنا یدنو کا معنی ہے قریب ہونا، حتیٰ کہ آپ قریب ہو جاتے۔ قرآن کریم میں بھی ہے نا، ثم دنا فتدلی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اسی سے آئیے پھر قریب ہو جاتے زمین کے، حتیٰ کہ زمین کے قریب ہو جاتے، پھر آپ اپنی شرمگاہ سے کپڑا اٹھاتے تھے۔ سنن نبی داؤد ترمذی کی صحیح درجے کی روایت ہے۔ زمین یا قضائے حاجت کی جگہ کے قریب ہونے سے قبل کپڑا اٹھا لینے کا حکم کیا؟ اگر کوئی اٹھا لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر تو ارد گرد لوگ ہیں تو اس صورت میں حرام ہے، گناہ، اور اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو اس صورت میں مکروہ ہے، کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو۔ تو اس وجہ سے اولا یہ ہے کہ ہر دو حال میں کپڑا نیچے جا کر اٹھانا چاہیے۔ قضائے حاجت کے دوران گفتگو کرنی چاہیے کہ نہیں؟
یہ ایک مسئلہ ہے۔ عموماً قدیم زمانے میں جب عورتیں جاتی تھیں قضاء حاجت کے لیے، اکٹھی جاتی تھی، 5 5 10 10 ایک محلے کی اکٹھی ہو کے جی چلیں جی قضاء حاجت کرنے، اور وہاں جا کے بیٹھ جاتی تھی اور وہ گپے گھنٹہ گھنٹہ آدھا آدھا گھنٹہ گپے مارتی رہتی تھی، اور مرد بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ جہالت ہے نا، جب لوگوں کے ان آداب کا علم نہیں تو ایسا کریں گے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے دیہاتوں کے اندر آج بھی بعض علاقوں کے اندر عورتیں اکٹھی جاتی ہیں قضاء حاجت کرنے، اور وہاں جا کے گپے مارتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں، حالانکہ اس کے بارے میں ممانعت وارد ہوئی ہے۔ تو کیا یہ حرام ہے یا مکروہ ہے؟ اس میں فقہا کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ قضاء حاجت کے دوران کلام کرنا حرام ہے، یہ قول حنابلہ اور بعض اہل علم کا ہے۔ ان کی دلیل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے، ان رجلا مرہ، ایک آدمی گزرا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی پیشاب کر رہے تھے، فسلم، اس نے سلام کہا، فلم یرد علیہ، اللہ کے نبی نے اس کا جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے، حالانکہ آپ سلام کا جواب دیتے تھے لیکن آپ خاموش رہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے استدلال یوں کیا گیا ہے کہ اگر کلام جائز ہوتی تو آپ اس کے سلام کا جواب دیتے، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن آپ نے اس واجب کو بعد میں جا کے ادا کیا ہے۔ آپ نے بعد میں اس صحابی کے سلام کا جواب دیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ناپسند سمجھا کہ میں اللہ کا ذکر کروں اس حال میں کہ میں جو ہے وہ طہارت میں نہ ہوں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قضاء حاجت کے دوران کلام کرنا مکروہ ہے، یہ قول جمہور فقہا کا ہے، اور ان کی دلیل گزشتہ حدیث ہے کہ بعض الفاظ میں ہے، انی کرہت ان اذکر اللہ عز وجل الا علی طہر، کہ بے شک میں نے ناپسند سمجھا کہ میں اللہ کا ذکر کروں مگر طہارت کی حالت میں۔ آپ نے اس بندے سے جا کے عذر پیش کیا، جس صحابی نے آپ کو سلام کہا تھا، آپ نے بعد میں اس کو جا کے سلام کا جواب دیا، اور آپ نے کہا کہ بے شک میں ناپسند سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کروں اس حال میں کہ میں طہارت میں نہ ہوں، یعنی طہارت کی حالت میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں یا پسند کرتا ہوں۔ سنن نبی داؤد نسائی وغیرہ کی صحیح درجے کی روایت ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ کلام نہ کی جائے، لیکن اگر کسی جان کو خطرہ ہو تو اسے بول کر تنبیہ کی جا سکتی ہے، جیسا کہ اندھے کو کھائی یا گڑھے کا بتانا، یا راستے میں موجود کسی موذی حیوان سے آگاہ کرنا وغیرہ، یا کوئی کرنٹ والی تار وغیرہ کی کوئی چیز ہے، بچہ اس کے قریب جا رہا ہے تو اس کو آواز دے کر جو ہے وہ ڈانٹیں، یا کوئی باہر مطلب کسی خطرناک حالت میں ہے یا کوئی ضروری چیز آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ جو ہے واش روم میں، تو آپ اس کے بارے میں کوئی ضروری اس کو چیز فوراً بتا سکتے ہیں اگر ایمرجنسی ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن ویسے بلا وجہ گفتگو کرنا یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ اس بارے میں حدیث بھی موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث اس بارے میں موجود ہے، اور حدیث یہ ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا تغوط الرجلان فلیتوارا کل واحد منہما عن صاحبہ، کہ جب قضاء حاجت کریں دو آدمی تو چاہیے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے چھپ جائے، ولا یتحدثا، اور دونوں گفتگو نہ کریں، فإن اللہ یمقت علی ذلک، کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو نواں ادب ہے، کسی سوراخ یا بل میں پیشاب نہ کیا جائے، اس بارے میں اگرچہ وارد ہونے والی حدیث ضعیف ہے، لیکن یہ ادب اپنی جگہ پر بجا ہے کیونکہ اس کے نقصانات ہیں ایسا کرنے کے۔ عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبال فی الجحر، بے شک اللہ کے نبی نے منع کیا کہ بل میں پیشاب کیا جائے، کسی بھی چیز کی بل ہو، سوراخ وغیرہ۔ قالا، تو راوی کہتے ہیں، قالوا لقتادہ، قتادہ سے کہا گیا، سوال کیا گیا، یہ تابعی ہیں، ما یکرہ من البول فی الجحر، کہ بل میں پیشاب کرنے کو کیوں ناپسند سمجھا گیا ہے؟ قالا، تو انہوں نے کہا، کان یقال، کہا جاتا تھا، انہا مساکن الجن، کہ یہ جنات کا مسکن ہوتی ہیں، یہ جنات کا مسکن ہوتی ہیں، لہذا بلیں وغیرہ اور جو سوراخ ہوتے ہیں ان میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے جنات اور شیاطین کا مسکن ہے یا نہیں ہے، یہ ویسے بھی خلاف ادب ہے، حیوانات کے بھی حقوق ہیں جیسے انسانوں کے حقوق ہیں۔ کسی کے گھر میں لوگ گالی دیتے ہیں کہ میں نے تمہارے گھر میں پیشاب کرنا ہے، لوگ یہ گالی دیتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، یہ گالی ہے۔ تو جب انسان کسی دوسرے انسان کے گھر میں پیشاب کرنا یہ گوارا نہیں کرتا، یا مطلب کہ وہ نہیں گوارا کرتا کہ اس کے گھر میں کوئی پیشاب اس طرح کرے، تو کسی دوسرے حیوانات کے گھروں کے اندر کیسے مناسب ہے؟ تو بہرحال اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی بعض تاریخی واقعات نقل کیے جاتے ہیں کہ بعض لوگوں کے انہوں نے حیوانات کی بل میں پیشاب کیا تو ان کو جن لگا یا کوئی بھی مسئلہ ہوا تو وہاں مر گیا، وہاں ہی وہ مر گیا، ایسے واقعات بھی نقل کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی حیوانات کی بل میں پیشاب کرنا یہ ایک گری اور کبھی حرکت ہے، اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے۔ اگرچہ اس بارے میں سند کے اعتبار سے حدیث یہ جو وارد ہوئی ہے ضعیف ہے، لیکن یہ ادب جو ہے وہ دیگر صحیح احادیث سے
ثابت ہے اور اس کے شواہد اور مطابعات موجود ہیں۔ اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، یہ 10واں ادب ہے آداب میں سے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا شرب احدکم، جب تم میں سے کوئی پانی پیے، فلا یتنفس فی الاناء، تو وہ برتن میں نہ سانس لے۔ جب تم میں سے کوئی پیے مشروب وغیرہ تو برتن میں سانس نہ لے۔ تنفس یا تنفس کا معنی ہوتا ہے سانس لینا۔ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، اور جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں آئے، فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، تو اپنی شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے۔ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، اور نہ استنجا کرے اپنے دائیں ہاتھ سے۔ یتمسح، تمسح یا تمسح کو مطلب استنجا کرنا، اور نہ استنجا کرے اپنے دائیں ہاتھ سے، اور نہ اپنے شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھوئے۔ تو یہ ادب ہے کہ انسان دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگائے اور نہ ہی اس سے استنجا کرے۔ یہ مسئلہ نواقض وضو کے باب میں پیچھے ہم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، اس کا ذکر شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ جائز ہے کہ نہیں، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مرد عورت دونوں کے لیے حدیث میں حکم جو ہے وہ وارد ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ 11واں ادب ہے کہ راستوں اور گزرگاہوں اور سائے میں قضائے حاجت نہ کی جائے۔ گزرگاہوں میں، راستوں میں، سائے میں قضائے حاجت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ لعنت کا سبب ہے، اور ایسا فعل ہے جس پر لوگ لعنت کرتے ہیں، اور جو ہے وہ لعنت کا سبب یہ افعال بنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتقوا اللعانین۔ اللعانین جو ہے یہ لعان ان کی تثنیہ ہے، لعان ان کی تثنیہ ہے، لعانین، اور مراد یہاں دو فعل ہیں جو لعنت کا سبب بنتے ہیں۔ وہ دو کام یا وہ دو فعل جو لعنت کا سبب بننے والے ہوں ان سے بچ جاؤ، اتقوا بچ جاؤ، اللعانین دو لعنت کے مستحق کام یا دو لعنت کے سبب بننے والے افعال سے بچ جاؤ۔ قالوا، تو صحابہ نے پوچھا، وَمَا اللعانان یا رسول اللہ، اور کون سے وہ دو افعال ہیں جو لعنت کا سبب بنتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا، الذی یتخلی فی طریق الناس، وہ شخص جو لوگوں کے راستے میں قضائے حاجت کرتا ہے، او فی ظلہم، یا ان کے سائے میں، او فی ظلہم یعنی جس چیز کو بھی وہ سائے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ جھونپڑی ہو، وہ جو ہے وہ گھر ہو، وہ درخت ہو، یا وہ کوئی بھی ایسی چیز جو دیوار وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے سائے میں قضائے حاجت کرنا یہ لعنت کا سبب ہے۔ اور چونکہ لوگ ایسے کام پہ لعنت کرتے ہیں، دیکھیں نا، جب عام گزرگاہ پہ کوئی بندہ قضائے حاجت کرے گا تو سارے کہیں گے دیکھیں کتنا یہ لعین آدمی ہے جس نے یہ کام کر دیا، گالی دیں گے لوگ، برا بلا کہیں گے، تو لہٰذا ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اور بعض حدیث کے اندر جو ہے وہ پانی کے وارد ہونے کی جگہ بھی ذکر کی گئی ہیں، کتاب کے اندر بعض ایسی احادیث ہیں جن کے اندر پانی کی جو پانی میں وارد ہونے کی جگہ جہاں جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے، جو پانی کے گھاٹ ہوتے ہیں، یعنی نہروں پہ یا اس طرح کی جگہوں پہ جہاں سے لوگ وارد ہوتے ہیں، پانی بھرتے ہیں کنویں میں یا نہر میں، وہاں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح کچھ جگہ جو ہے وہ حدیث میں ذکر کی گئی ہیں جہاں قضائے حاجت سے جو ہے وہ منع کیا گیا اور روکا گیا ہے۔ کھڑے پانی میں پیشاب یا پخانہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، ہرگز بھی تم میں سے کوئی کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے، لا یبولن، ہرگز بھی کوئی پیشاب نہ کرے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، فی الماء پانی میں، الدائم جو کھڑا ہوا، یہ صفت ہے اس کی، ایسا پانی جو دائم یعنی کھڑا ہوا، ہم بھی کہتے ہیں نا دائمی ہمیشہ، مراد کھڑا ہوا۔ اور کھڑے پانی اور چلتے پانی میں فرق یہ ہے کہ کھڑا پانی وہ ہے کہ جو اس کے اندر اگر آپ کوئی تینکا وغیرہ چھوڑیں تو اپنی جگہ پر باقی رہے، اپنی جگہ پر باقی رہے، یا یہ ہے کہ وہ پانی جو آپ نے استعمال کیا وہ اسی جگہ پر رکا رہے، ثم یغتسل منہ، پھر وہ اس سے غسل کرے، یعنی ہو سکتا ہے اس کو اس سے غسل کرنا پڑ جائے، یا بعض حدیث میں آتا ہے کہ اس میں جنابت کا غسل بھی نہ کرے۔ تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب پیشاب کرنا جائز نہیں تو پخانہ کرنا تو بالاولیٰ جائز نہیں، اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وضو یا غسل والی جگہ میں پیشاب نہ کیا جائے، اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں مکروہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ جو ہے وہ حرام ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں ایک ایسے آدمی کو ملا جو نبی علیہ السلام کی صحبت میں ایسے رہا جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال اللہ کے نبی کی صحبت میں رہے۔ قالا، اس نے کہا، صحابی نے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمتشط احدنا،
कुल्ला यौम, मना किया हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कि हम रोजाना कंघी करें, औ यबूला फी मुक्तसलिही, या फिर कोई पेशाब करे अपने गुस्ल की जगह में। बहरहाल कंघी रोजाना करना ये मकरूह है, अगरचे ये नहीं जो है वो जाहिर तो तहरीम का तकाजा करती है, लेकिन बाद उलमा ने कहा कि बाद दीगर अहादीस जो हैं वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये हराम नहीं बल्कि मकरूह है, क्योंकि एक हदीस में अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया मन कान लहू शाअरुन फलयुकरिम, कि जिसके बाल हो उसे चाहिए कि बालों की इज्जत करे और तकरीम करे। तो तकरीम बालों की उसका ख्याल करना वो कंघी के साथ ही होता है। अल्लाह के नबी वसल्लम कंघी फरमाते थे। तो बहरहाल ये है कि इससे मुराद ये कि आदमी बार बार जो है वो कंघी करता रहे, जैसे आजकल के नौजवान है जहाँ शीशा देखते हैं, जहाँ गाड़ी देखते हैं, जहाँ कोई बाइक देखते हैं, वहाँ खड़े होकर कंघा करने लग जाते हैं। तो इससे टाइम का ज़या है और इसके अंदर जो है वो ये इस वजह से नापसंद इन चीज़ों को समझा गया है। तो गुस्ल खाने के अंदर पेशाब नहीं करना चाहिए। तो बाद उलमा ने कहा कि अगर निकलने की जगह ना हो तो फिर मकरूह है, सूरत दीगर जायज़ है। सही बात यह है, असल मकरूह है, पानी निकलने की जगह हो या ना हो, असल ये है कि मकरूह है। लेकिन अगर कोई मजबूरी हो या ज़रूरत हो तो फिर जहाँ पानी निकल रहा होता है वहाँ पेशाब करने में कोई हर्ज नहीं। मजबूरी ये हो सकती है कि इंसान किसी ऐसी जगह पे गुस्ल कर रहा है जहाँ कोई क़ज़ाए हाजत की जगह नहीं और पेशाब इंसान ने करना है, अचानक पेशाब आ गया, वो क्या करे आदमी? तो जहाँ पानी निकल रहा है वहां करे, ना के नहाने वाली जगह पे, ना के नहाने वाली जगह पे। खड़े होकर पेशाब ना करना, हदीस के अंदर जो है दो मुतादिद किस्म की हदीस है, मुख्तलिफ किस्म की बज़ाहिर तारुज़ है, बज़ाहिर तारुज़ है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी ने खड़े होकर पेशाब किया, और बाद हदीस में आपने जो है मना किया है, जैसे कि हम पढ़ते हैं। तो दो तीन कौल है इस मसले में। बगैर उज़र किसी मजबूरी के खड़े होकर पेशाब करना मकरूह है, ये जमहूर का कौल है। और इनकी दलील हज़रत आयशा की हदीस है, मन हद्दसकुम अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाला काइमन, जिसने तुम्हें ये बयान किया कि अल्लाह के नबी खड़े होकर पेशाब करते थे, फरमाया फला तुसद्दिकू, उसकी तस्दीक ना करो। मा काना यबूलु इल्ला जालिसन, अल्लाह के नबी तो बैठकर ही पेशाब करते थे, नहीं करते थे आप पेशाब मगर बैठकर। मा काना, नहीं थे आप, यबूलु पेशाब करते, इल्ला जालिसन, मगर बैठकर। हज़रत आयशा अपने इल्म के मुताबिक जो जानती हैं वो खबर दे रही है, लेकिन बाद साहबा ने बयान किया है अल्लाह के नबी से कि आपने खड़े होकर पेशाब किया है। लिहाजा अगर कोई एतराज करने वाला एतराज करे कि ये तो फिर हदीसों में तारुज आ गया, तो भाई तारुज नहीं है, हज़रत आयशा अपने इल्म के मुताबिक बता रही है, और जो साहबी जिन्होंने देखा है वो अपने इल्म के मुताबिक बता रहे हैं। हज़रत जाबिर की हदीस है, वो बयान करते हैं नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मना किया अल्लाह के नबी ने अन यबूला काइमन, के कोई खड़े होकर पेशाब करे। लेकिन ये हदीस ज़ईफ है, लेकिन ये हदीस जो है वो सनद के एतबार से ज़ईफ है। तो खड़े होकर पेशाब की मुमानत के बारे में अल्लाह के नबी से कोई भी सही हदीस मरवी नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कोई भी हदीस मरवी नहीं है खड़े होकर पेशाब करने की मुमानत के बारे में। अलबत्ता आपका अमल है कि आप बैठकर पेशाब करते थे, कभी आपने खड़े होकर भी किया है। तो खड़े होकर पेशाब करना दो शर्तों के साथ जायज़ है, ये दूसरा कौल। कपड़ों पर छींटे लगने का खतरा ना हो और दूसरा कोई देखने वाला ना हो, ये इमाम अहमद का दूसरा कौल है, इमाम अहमद से। इनकी दलील हज़रत हुज़ैफा बिन यमान की हदीस से फरमाते हैं अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबाता कौमिन, अल्लाह के नबी एक कौम के जो कूड़े का ढेर था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक कौम के कूड़े के ढेर के पास आए, फबाला काइमन, सुबाता कहते हैं रूढ़ी को जो कूड़े वगैरह का ढेर होता है, और कौम इनका मुराद किसी कौम की, तो इसी कौम के जो कूड़ा करकट का ढेर था वहां अल्लाह के नबी आए, फबाला काइमन, आपने खड़े होकर पेशाब किया, तुम दआ बिमाइन, फिर आपने पानी मंगवाया, फजी तो मैं वो पानी लेकर आया, फजी तो बिमाइन, में पानी लाया, फतवक्का, आपने वुजू किया। हदीस सही बुखारी मुस्लिम की, ये पहली हदीस से ज्यादा सही है, हज़रत आयशा वाली हदीस से ये हदीस ज्यादा सही है चूंकि बुखारी मुस्लिम की है, और वो हदीस जो है सुनन नसाई वगैरह की, इब्ने माजा की है, तो इस एतबार से भी हम तरजीह दे सकते हैं। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है अन्नहु बाला काइमन, उन्होंने खड़े होकर पेशाब किया हज़रत जाबिर ने, तुम तवद्दा, फिर वुजू किया, व मसा अलल खुफ़ैन, अपने मोज़ों पर मसा किया, वसल्ला, नमाज पढ़ी, फसालतु अन ज़ालिका, ताबी कहते हैं कि मैंने उनसे सवाल किया इस बारे में, फज़कर आनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने अल्लाह के नबी का हवाला दिया, अन्नहु फ़अल मिस्ल ज़ालिका, कि आपने भी इसी तरह किया था। तो इससे हदीस साहबी का अमल है और उन्होंने अल्लाह के नबी का अमल बताया कि आपने भी ऐसा किया। लेकिन जमहूर ने इसका जवाब ये दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मजबूरी की सूरत में किया था। अल्लाह के नबी का रूढ़ी के ऊपर गंद के ढेर पर पेशाब करना ये मजबूरी की सूरत में था। हो सकता है कुछ लोग जो है वो पीछे देख रहे हो, और अगर आप बैठकर पेशाब करते तो पेशाब ऊपर आना था, कूड़े वाले ढेर नीचे गंदगी थी, तो यानी इस वजह से आपने खड़े होकर पेशाब किया है। बहरहाल ये तो अलग अलग तौजीहात है, लेकिन हदीस में ऐसी कोई जो है वो वजाहत नहीं बचती।
ایسی کوئی وضاحت نہیں ملتی ہمیں۔ تیسرا قول یہ ہے، بعد نے کہا کہ اللہ کے نبی زخمی تھے، آپ سواری سے گرے تھے، اس وجہ سے آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن صحیح بات یہ کہ اللہ کے نبی نے یہ جو کام کیا ہے یہ جواز بتانے کے لیے ہے کہ بوقت ضرورت انسان کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر سکتا ہے، اس وجہ سے آپ نے کیا ہے۔ تیسرا قول ہے کہ اگر جگہ نرم اور پاک ہے تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، لیکن بیٹھ کر کرنا افضل ہے اور بہتر ہے۔ اگر نرم ہو، اگر جگہ نرم اور پاک ہے، اور اگر نرم تو ہو لیکن نجس ہو، تو اس صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز نہیں، کیونکہ چھینٹے کپڑوں پر پڑنے کا غالب امکان ہے۔ اگر جگہ سخت ہو تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، سخت اور پاک ہو تو اس صورت میں بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے کیونکہ پیشاب کے چھینٹے لگ سکتے ہیں، سخت لیکن نجس ہے تو اس صورت میں کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر دونوں طرح جائز نہیں ہے۔ یہ مالکیہ سے ایک دوسری روایت ہے۔ راجح موقف یہی تیسرا تفصیل والا ہے، تفصیل والا موقف ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جگہ نرم ہے اور چھینٹے پڑنے کا امکان نہیں ہے تو آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے، لیکن اگر جگہ سخت ہے تو چھینٹے پڑنے کا امکان ہے تو پھر آدمی جو ہے وہ وہاں پیشاب کھڑے ہو کر نہ کرے بلکہ بیٹھ کے کر لے، اور اگر نیچے نجاست ہے تو کسی دوسری جگہ جا کے کر لے۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت کے وقت انسان کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فعل جواز پہ دلالت کرتا ہے۔ قبلہ رو ہو کر قضائے حاجت نہ کی جائے، یہ ادب ہے۔ اس بارے میں متعدد روایات ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک نبی السلام نے فرمایا، جب تم اذا اتیتم الغائط، جب تم قضائے حاجت کو آؤ، فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، نہ بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کرو اور نہ اس کی طرف پشت کرو، ولیکن شرق و غرب، لیکن مشرق اور مغرب کی جانب کر لیا کرو۔ یہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے، ہمارے پاک و ہند کے اندر تو صاف ظاہر ہے کہ مغرب کی جانب کی بلا ہے، لیکن مدینہ میں شمال میں جو ہے وہ شام ہے بیت المقدس، اور جنوب میں بیت اللہ ہے، تو آپ مدینہ کی بات کر رہے ہیں کہ مدینہ میں مشرق اور مغرب میں رخ کرنا چاہیے۔ قال ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، فقدمنا الشام، ہم شام آئے، فوجدنا مراحیض، ہم نے لیٹرینیں دیکھی، واش روم بنے ہوئے، چونکہ وہاں آپ پتہ ہے کہ وہاں رومن ریاست تھی، روم تھے، تو رومن ریاست بہت ترقی یافتہ ریاست تھی، تو وہاں واش روم بنے ہوئے تھے صحابہ کے زمانے کے اندر ہی شام میں۔ تو کہتے ہیں ہم جب شام آئے، فوجدنا مراحیض، تو ہم نے وہاں واش روم بنے ہوئے دیکھے۔ مراحیض جو ہے یہ جو ہے وہ مرحاض کی جمع ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ واش رومز ہیں، یعنی بیت الخلاء وغیرہ جو اس دور میں بنائے جاتے تھے، مرحاض اور مراحیض اس کی جمع ہے۔ تو بنیاد جو بنائے گئے قبل القبلہ، قبلے کی جانب بنائے گئے تھے، تو کہتے ہیں ہم اس میں قضائے حاجت کرتے لیکن تھوڑا ٹیڑھے ہو کے بیٹھ جاتے تھے، ونستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش بھی مانگتے تھے، یعنی اس پر کہ ہم مجبور ہیں، کیا کریں ہم، فننحرف، ہم تھوڑا ٹیڑھا ہو کر بیٹھتے تھے، یعنی انحراف کر کے سیدھے رخ سے، ونستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتے تھے، کیونکہ صاحب ذرا مجبوری ہے۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ جو استقبال قبلہ ہے یہ آبادی میں جائز ہے، غیر آبادی میں جائز نہیں۔ بعض نے کہا کہ پشت کرنا جائز ہے، بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنا جائز نہیں۔ مختلف اقوال ہیں، جیسا کہ ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ سے، اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اذا جلس احدکم علی حاجتہ، جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، فلا یستقبل القبلۃ، نہ قبلے کی جانب چہرہ کرے، ولا یستدبرها، اور نہ اس کی طرف پشت کرے۔ استقبل یستقبل کا معنی ہوتا ہے چہرہ کرنا کسی کی طرف، استدبر یستدبر پشت کرنا۔ تو ان حدیث کے اندر قبلے کی جانب چہرہ یا پشت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرا قول یہ کہ آبادی اور کسی رکاوٹ کے پیچھے قضائے حاجت کے وقت جائز ہے، لیکن صحرا میں جائز نہیں۔ یہ بھی بعض فقہا کا مذہب ہے، جیسے یہاں موجود ہے۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ارتقیت، میں چڑھا، فوق ظہر بیت حفصہ، حضرت حفصہ کے گھر کی چھت پہ، ان کی بہن ہے اور ام المومنین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی زوجہ ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی بہن ہے۔ کہتے ہیں میں ان کے گھر کی چھت پہ چڑھا، لباس حاجت، کسی ضروری کام کے لیے، فرأیت رسول اللہ، تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو، یقضی حاجت ہوا، وہ اپنی حاجت کر رہے تھے، یعنی قضائے حاجت کر رہے تھے، مستدبر القبلہ، مستقبل الشام، شام کی طرف جو ہے وہ چہرہ کر کے اور بیت اللہ کی طرف پشت کر کے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آبادی میں تھا، اس وجہ سے تھا۔ تو بعض علماء نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ایک تیسرا موقف نکالا ہے، اختیار کیا، وہ یہ ہے کہ قبلے کی جانب پشت کی جا سکتی لیکن چہرہ کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ سے دوسرا قول ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اسے اختیار کیا ہے، اور حدیث صحیح بخاری مسلم کی ہے۔ تو ان کی دلیل یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر والی حدیث، اور دوسرا کہتے ہیں پشت کر کے بیٹھنے سے شرمگاہ کا رخ زمین کی طرف ہوتا ہے، جبکہ چہرے کی جانب چہرہ کرنے سے اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یہی تیسرا قول زیادہ راجح ہے،
کیونکہ نبی علیہ السلام کا فعل ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ نے بیت اللہ کی طرف پشت کر کے قضاء حاجت کی ہے، لیکن چہرہ آپ نے نہیں کیا اور آپ نے باقاعدہ روکا ہے، تو اس میں کوئی خصوصیت کی دلیل بھی نہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھا یا یہ پہلے کا واقعہ ہے، وہ بات کا ممانعت ہے۔ بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ بچنا چاہیے، اصل یہ ہے کہ بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری اور عذر ہو تو پھر پشت کی جا سکتی، بیت اللہ کی طرف چہرہ کرنا جائز نہیں ہے، واللہ اعلم۔ استجمار اور استنجا میں فرق، استجمار جو ہے وہ پتھر، مٹی، ڈیلے، لکڑی وغیرہ، پتوں، کاغذ وغیرہ سے ہوتا ہے، اور استنجا جو ہے وہ پانی سے ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر بھی مستعمل اور استعمال ہوتے ہیں۔ کیا دونوں جمع کر سکتے ہیں ہم، یعنی مٹی بھی استعمال کریں اور پھر پانی استعمال کریں؟ بعض علماء جو ہے وہ خالی پانی استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، اس وجہ سے وہ کہتے تھے پہلے مٹی استعمال کریں تاکہ نجاست ہاتھوں کو نہ لگے، پھر پانی سے استنجا کریں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں کام کبھی بھی جمع نہیں کیے۔ اگر آپ مٹی سے کر لیتے تو پانی استعمال نہیں کرتے تھے، اور پانی کر لیتے تو مٹی استعمال نہیں کرتے تھے، دونوں طرح جائز ہے۔ لیکن اگر وہ دونوں کام کر لیتا ہے، مٹی سے بھی کر کے پھر پانی استعمال کر لیتا ہے، تو یہ انشاءاللہ زیادہ اکمل اور زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس دور میں پانی اتنا نہیں ہوتا تھا کہ وہ پانی سے بھی کریں اور مٹی سے بھی کریں۔ تو جب انسان قضاء حاجت سے فارغ ہو، اس کے پاس تین چیزوں کا اختیار ہے، صرف پانی سے استنجا کر لے، یا صرف جو ہے وہ مٹی سے کر لے، دوسری صورت ہے، اور تیسری دونوں کو جمع کر لے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے نبی یدخل الخلاء، بیت الخلاء میں داخل ہوتے، فاحملوا تو اٹھاتا، آنا میں، وغلام اور بچہ، یعنی جو میرے ساتھ بچہ ہوتا تھا، اداوۃ من ماء، پانی کا ایک برتن، وانزۃ اور نیزہ، یستنجی بالماء، اللہ کے نبی پانی سے استنجا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا نیزہ جو آپ کو نجاشی نے، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے آپ کو گفٹ کیا تھا، وہ آپ نیزہ ساتھ رکھتے تھے، اس سے مٹی وغیرہ نرم کر لیتے تھے، یا ڈیلے وغیرہ نکالنے ہوتے، یا پھر جو ہے آپ گاڑ کے نماز وغیرہ بھی اس کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لیتے تھے۔ اس طرح کی دیگر فوائد اس کے ذکر کیے گئے۔ استجمار کی شرائط کیا ہے جی؟ استجمار کی شرائط میں سے یہ ہے کہ نجاست شرمگاہ سے ران وغیرہ تک نہ پھیلی ہو۔ اگر اتنی زیادہ نجاست پھیلی ہوئی ہے تو پھر جو ہے وہ پانی سے دھونا چاہیے۔ جس چیز سے استنجا کیا جا رہا ہے وہ پاک ہونی چاہیے، اس میں ہڈی، لید، انسانوں یا حیوانوں کی خوراک نہیں ہونی چاہیے، کوئی مقدس کاغذ نہ ہو، اس سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، جانوروں سے متعلقہ کوئی چیز نہ ہو، جیسا کہ گائے کی دم، سینگ وغیرہ، چھترے کی اون وغیرہ، اس میں چونکہ جانوروں کا بھی احترام ہے لہٰذا ان سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ ڈیلے یا پتھر وغیرہ جب استعمال کریں تو تاک استعمال کریں، یعنی 3، 5، 7، 9 اس طرح کر کے، جفت استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایتیں بیان کرتے ہیں انہو قال کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من توضأ فلیستنثر، جو وضو کرے ناک جھاڑے یعنی پانی چڑھا کر، ومن استجمر فلیوتر، اور جو پتھر یعنی مٹی ڈیلے وغیرہ استعمال کرے وہ وطر استعمال کرے یعنی تاک استعمال کرے۔ اس کے بعد 16واں ادب ہے قضاء حاجت کے وقت بائیں پاؤں پر وزن ڈالنا۔ قضاء حاجت کے وقت بائیں پاؤں پر وزن ڈالنا، لیکن اس بارے میں جو حدیث وارد ہوئی ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ سراقہ بن مالک بیان کرتے ہیں، قالا کہتے ہیں اللہ منا رسول اللہ، ہمیں سکھایا اللہ کے نبی نے، فی الخلاء بیت الخلاء میں، ان نقعد کہ ہم بیٹھیں، علی الیسرا بائیں قدم پر، وننصب الیمنا اور کھڑا کریں دائیں کو۔ رواہ البیہقی بسند ضعیف، اسے امام بیہقی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے، حدیث یہ ضعیف ہے، لہذا اس بارے میں کوئی بھی ایسی حدیث وارد نہیں ہوئی۔ البتہ اگر میڈیکلی طور پہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی فائدہ ہے یا جلدی قضاء حاجت انسان کر لیتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہے حدیث سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے۔ اس کی سند میں محمد بن عبد الرحمن راوی ہے جو مجہول ہے، اور اسی طرح مدلجی جو ہے وہ بنی مدلج سے ہے، ان کا والد دونوں مبہم ہے، مدلجی راوی ہے یا مدلجی، اب یہ اور اس کا والد دونوں مبہم ہے، پتہ نہیں کون ہے، تو حدیث ضعیف ہے، لہذا سنت سمجھ کر اس پر عمل کرنا درست نہیں، کیونکہ ضعیف حدیث سے شرعی احکام ثابت نہیں ہوتے۔ البتہ اگر طبی طور پہ اس کا کوئی فائدہ معلوم ہو جائے تو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 17 عضو مخصوص کو پیشاب کے بعد 3 بار جھاڑنا، یہ آخری حدیث ہے ہماری باب کی، 105 نمبر حدیث۔ حضرت عیسیٰ بن یزداد اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، قالا انہوں نے کہا، قال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا بال احدکم، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے، فلیستنثر، تو چاہیے، فلینثر ذکرہ، چاہیے کہ وہ جھاڑے اپنے عضو مخصوص کو 3 مرات، 3 دفعہ۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ اس کی 2 علتیں ہیں، ایک تو اس کی سند میں عیسیٰ بن یزداد اور ان کے والد دونوں مجہول ہیں،
اور دوسرا کی سند میں زمعہ بن صالح اکثر محققین کے ہاں ضعیف ہے۔ بعض علماء نے پیشاب کے بعد مخصوص عضو مخصوص کو 3 دفعہ جھاڑنے کو مستحب قرار دیا ہے اور کہا کہ اس کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے جن میں پیشاب سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کو عذاب قبر کے اسباب میں پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث کا ان حدیث سے کوئی تعلق نہیں جن حدیث میں پیشاب سے بچنے کا حکم ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے پیشاب مسلسل جاری رہتا ہے۔ انسان کا مثانہ اللہ نے اس کیفیت میں بنایا ہوا ہے کہ اگر انسان اس کو جھاڑتا رہے گا تو یہ وسوسہ ہے، انسان بیٹھا رہے گا، اس طرح تو پیشاب ختم ہونے کا نام ہی نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ جو ہے وہ شیطانی بسا اوقات ہیلا بھی ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں عضو مخصوص کو جھاڑنا صحیح قول کے مطابق بدعت ہے، اور اس طرح عضو مخصوص کی جڑ سے دبا کر پیشاب کو نکالنا بھی بدعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشروع قرار نہیں دیا، اور اس بارے میں مروی حدیث ضعیف ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ بہرحال اگر انسان کو کوئی بیماری ہے، قطرات وغیرہ کی قطرے وغیرہ آتے ہیں، پھر اگر انسان اس کو کچھ تھوڑا حرکت دیتا ہے تاکہ وہ پیشاب جو رکا ہوا وہ نکل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انسان بیٹھ جائے اور مطلب کہ وسوسات میں پڑ جائے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی قابل علاج ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے، اور اگر علاج نہیں ہے تو انسان ایک دفعہ طہارت حاصل کر لے اور پھر انسان اسی طرح نماز جاری رکھے، اگرچہ قطرات آ بھی رہے ہوں۔ یہ بیماری ہے، اور بیماری کی صورت میں جیسے مستحاضہ عورت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ نماز پڑھے گی اور وضو ایک دفعہ کر کے پھر نماز جاری رکھے گی، تو اسی طرح یہ مسئلہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔